الماس لیکچرز میں خوش آمدید۔ علم و ادب کی پیاس بجھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم اردو ادب کے کچھ ایسے شاہکار افسانوں کی دنیا میں اترنے والے ہیں جنہوں نے اپنے دور پر اور آنے والے زمانوں پر بھی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جی، اور یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے عہد کی سماجی اور نفسیاتی دستاویزات ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس اردو ادب کے مشہور افسانے نامی کتاب سے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان کہانیوں کے مرکزی خیال، ان کے کرداروں کی نفسیات اور ان کے سماجی پس منظر کو سمجھیں۔ اور جو بات ان سب میں مشترک ہے وہ ہے ان کے لکھنے والوں کی غیر معمولی مشاہدے کی قوت اور سچ کو بے باکی سے بیان کرنے کی جرت۔ تو آئیے اسی جرت مندی سے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پریم چند کے افسانے کفن سے۔ یہ کہانی غربت اور بے حسی کی ایک انتہائی تلخ تصویر ہے۔ بہت تلخ۔ گھیسو اور مادھو باپ بیٹے جو کامچور ہیں، اور مادھو کی بیوی بدھیا اندر درد زام میں مبتلا ہے۔ اور وہ دونوں باہر آلو بھون کر کھانے کی فکر میں ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتی ہے تو وہ کفن کے لیے جمع کیے گئے پیسوں سے شراب پیتے ہیں اور پوریاں کھاتے ہیں۔ اور ان کا فلسفہ بھی تو دیکھیں، جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چھیتڑا نہ ملا، اسے مرنے پر نئے کفن کی کیا ضرورت ہے۔ یہ معاشرے پر ایک گہرا طنز ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، کیا پریم چند انہیں صرف برا یا اچھا دکھا رہے ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ یہی تو ان کا کمال ہے، وہ ان کی نفسیات کی گہرائی میں اترتی ہیں۔ وہ غربت کی اس انتہا کو دکھاتی ہیں جہاں انسان تمام اخلاقی اور سماجی قدروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہو جاتا ہے؟ جی، ان کا پیسوں کو شراب پر خرچ کرنا صرف بے حسی نہیں بلکہ اس نظام کے خلاف ایک لاشعوری بغاوت بھی ہے جس نے انہیں اس حال تک پہنچایا۔ واہ، یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی یہ ایک قسم کی بغاوت ہے۔ بالکل، ان کا یہ عمل کہہ رہا ہے کہ جس معاشرے نے ہمیں جیتے جی عزت نہ دی، ہم مرنے پر اس کے رسم و رواج کیوں نبھائیں۔ وہ غلام عباس کا اوور کوٹ ہے۔ جی، لیکن بالکل مختلف انداز میں۔ ایک خوش پوش نوجوان جو مال روڈ پر گھوم رہا ہے، بظاہر ایک امیر گھرانے کا فرد لگتا ہے۔ اس کا اوور کوٹ، اس کی چھڑی، اس کا انداز، سب کچھ ایک اعلیٰ طبقے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اوور کوٹ یہاں صرف ایک لباس نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے۔ ہاں، لیکن جب ایک حادثے میں اس کی موت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس قیمتی اوور کوٹ کے نیچے اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بنیان میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ تو وہ اوور کوٹ کیا ہوا؟ وہ ایک کھوکھلے سماجی ڈھانچے کی علامت ہے، جہاں لوگ اپنی اصلیت چھپا کر ایک مصنوعی شناخت کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں۔ یعنی یہ دکھاوے کی دنیا پر ایک گہری تنقید ہے۔ ایک خاموش تنقید۔ یہ افسانہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں کیا وہی حقیقت ہے، یا حقیقت اس اوور کوٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہے؟ اور ظاہر و باطن کی یہ کشمکش صرف مردوں تک محدود نہیں۔ اب بات کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی کالی شلوار کی۔ جی، منٹو کا میدان۔ یہ کہانی سلطانہ نامی ایک طوائف کے گرد گھومتی ہے۔ اور منٹو ہمیں اس کی زندگی کی تفصیلات میں لے جاتے ہیں، اس کی مالی مشکلات، اس کی تنہائی، اور محرم کے لیے ایک کالی شلوار خریدنے کی اس کی چھوٹی سی خواہش۔ اور یہی منٹو کا کمال ہے، وہ طوائف کے کردار کو بغیر کوئی اخلاقی فیصلہ سنائے ایک انسان کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ بالکل، اس کی خواہشات، اس کے دکھ، اس کی مجبوریاں، سب کچھ بہت حقیقی ہے۔ کالی شلوار یہاں محض ایک لباس نہیں رہتی، وہ سلطانہ کی شناخت، اس کی ادھوری خواہشات اور اس معاشرے میں اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ بات بہت طاقتور ہے کہ ایک عورت جسے معاشرہ دھتکار چکا ہے، وہ اسی معاشرے کی ایک مذہبی رسم کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہے۔ منٹو نے اسی تضاد کے ذریعے معاشرتی منافقت کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ دکھاتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک دنیا ہوتی ہے، چاہے وہ باہر سے کیسا ہی کیوں نہ نظر آئے۔ اب تک ہم نے جن کہانیوں کی بات کی وہ سماجی مسائل پر تھیں۔ اب ذرا ایک بالکل مختلف موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ ماجھی۔ ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی کہانی۔ ہاں، یہ مصنف کی اپنی والدہ کی یادوں پر مبنی ہے۔ کہانی میں ماجھی کی سادگی، ان کی دعائیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام، اور ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا ذکر بہت دل کو چھو لینے والے انداز میں کیا گیا ہے۔
یہ افسانہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسانی رشتے، خاص طور پر ماں کا رشتہ، کس طرح ہماری یادداشت اور شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کہانی کی طاقت اس کی سچائی اور سادگی میں ہے۔ یہ کسی بڑے سماجی مسئلے پر بات نہیں کرتی، لیکن ایک بیٹے کی اپنی ماں کے لیے جو محبت کی تصویر کشی ہے وہ آفاقی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک ایسی کہانی جس کا انداز بالکل مختلف ہے، بہت جدید اور پیچیدہ، قرۃ العین حیدر کا ستاروں سے آگے۔ جی، یہاں ہم حقیقت پسندی سے نکل کر جدیدیت کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں کہانیں سیدھی لکیر میں نہیں چلتی ہے نا؟ بالکل نہیں، بلکہ یادوں، خوابوں اور خیالوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک تصویر بنتی ہے۔ یہ افسانہ وقت، تاریخ اور شناخت کی تلاش کے موضوعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں جو تکنیک استعمال ہوئی ہے، شعور کی رو یا اسٹریم آف کانشسنس، وہ اکثر پڑھنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہو سکتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھے کہ مصنف آپ کو کردار کے ذہن کے اندر لے جاتا ہے۔ آپ صرف یہ نہیں پڑھتے کہ کیا ہوا، بلکہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کردار کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا۔ یعنی اس کے ذہن میں چلنے والی سوچیں، یادیں، خوف، سب ایک ساتھ ایک بہاؤ کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ کہانی انسانی وجود کی گہرائیوں اور وقت کے لامحتنائی سلسلے میں اس کی حیثیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ جی، اور یہ پڑھنے والے سے توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ اردو افسانے میں ایک بہت بڑا تجربہ تھا۔ تو ان چند افسانوں کے سفر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو ادب کتنا وسیع اور متنوع ہے۔ ایک طرف کفن جیسی سماجی حقیقت پسندی ہے، تو دوسری طرف ستاروں سے آگے جیسی جدیدیت۔ اور یہ کہانیاں آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں جتنی اپنے وقت میں تھیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے ان بنیادی سوالات سے بحث کرتی ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ فراہم کرتی ہیں۔ اور وہ نقطہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کہانیوں میں دکھائے گئے معاشرتی رویے، منافقت اور انسانی مجبوریاں کیا آج ہمارے معاشرے میں کسی نئی شکل میں موجود نہیں ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اوور کوٹ کا نوجوان آج سوشل میڈیا پر اپنی ایک جعلی شخصیت بنا کر جی رہا ہے۔ کفن کے گھیسو اور مادھو کی بے حسی ہمیں آج خبروں میں نظر آتی ہے نا؟ بالکل آتی ہے۔ اور کالی شلوار کی سلطانہ جیسی ان گنت عورتیں آج بھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تو یہ افسانے ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہیں۔ ایک آئینہ جس میں ہم اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں۔